شیطان کا حضرت عبداللہ کو دیکھنا۔ ایک بار شیطان نے پہاڑوں پر چڑھ کر ہر اونچی نیچی جگہ پر نظر ڈالی اور دیکھا کہ دنیا بالکل ایمان سے خالی ہے۔ اس بات کو دیکھ کر شیطان بہت خوش ہوا اور تکبر سے کہنے لگا کہ دنیا میں اب میری ہی بادشاہی ہے اور اولاد آدم انسانوں کا تخت میرے پیروں کے نیچے ہے۔ زمین کے چاروں طرف میری ہی ظلمت، اندھیرا، سیاہی چھائی ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر ہنسا اور کہنے لگا، یہی وہ انسان ہے جس کے قدموں پر مجھے سجدہ کرنے کو کہا گیا تھا اور میں اللہ کے دربار سے نکالا گیا ہوں اور دوزخی بنایا گیا ہوں، تو کیا ہوا؟ یہ انسان بھی تو میرا ساتھی اور دوزخی ہے۔ یہ کہہ کر منحوس نے تکبر سے پر پھیلا دیے۔ اچانک اس کی نظر حجر اسود، وہ پتھر جو خانہ کعبہ کی دیوار میں لگا ہوا ہے اور اس پتھر کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے، اس کو حاضی لوگ کیول چومتے ہیں، پر پڑی تو اس پر لرزہ سا ہو گیا، کیونکہ شیطان نے حجر اسود کے پاس ایک ہاشمی نوجوان کو دیکھا جس کے چہرے کے چاروں طرف ایک نور کا حالہ دائرہ ہے اور اس معصوم چہرے سے ظاہر ہے کہ یہ وہی نور محمدی ہے جو اللہ نے ساری کائنات، زمین، آسمان اور اس کے علاوہ کو پیدا کرنے سے ہزاروں سال پہلے بنایا تھا۔ اس نور میں ایمان کی جھلک دیکھ کر ظالم تھرا گیا اور اتنا کانپا کہ زمین ہلتی نظر آنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ حضرت عبد المطلب کے فرزند بیٹا حضرت عبداللہ حجر اسود کے پاس ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں۔ ان کے چہرے کے نور کو دیکھ کر ظالم سمجھ گیا کہ یہ وہی نور محمدی ہے جس کی وجہ سے دنیا ایمان سے بھر جائے گی۔ دشمنی کی بنا پر اس نوجوان سے جنگ کا ارادہ کر لیا اور حضرت عبداللہ کے دل میں داخل ہونا چاہا، لیکن آنے والے آخری نبی کے نور کی برکت سے حضرت عبداللہ کے دل میں داخل نہ ہو سکا۔ اس کے بعد شیطان نے دیکھا کہ چند نوجوان یہودی ایک غار غفا میں بیٹھے آخری نبی کے بارے میں بحث کر رہے ہیں۔ شیطان ان یہودی نوجوانوں کے پاس ان کے عالم ربی جو یہودیوں کا بڑا عالم ہوتا تھا کے بھیس میں پہنچا۔ ان کو 5 گھوڑے میل لڑائی کے سامان کے دیے اور ان کو حضرت عبداللہ کے قتل کرنے پر آمادہ تیار کیا۔ یہودیوں نے حضرت عبداللہ میں نور محمدی کو دیکھ کر کئی بار آپ کو مارنے کا ارادہ کیا مگر ہمیشہ ناکام رہے۔ اس بار بھی حضرت عبداللہ شکار کے لیے آئے ہوئے تھے تو ان نوجوان یہودیوں نے انہیں جنگل میں اکیلا دیکھ کر مار ڈالنے کا ارادہ کیا۔ اتفاق سے اس وقت جنگل میں وہب ابن عبد مناف حضرت عبداللہ کی ہونے والی بیوی حضرت آمنہ کے باپ بھی وہاں آ گئے۔ حضرت عبداللہ کو ان 5 یہودی نوجوانوں سے اکیلا لڑتا ہوا دیکھ کر مدد کا ارادہ کیا، لیکن شیطان نے ایک بڑا سانپ بن کر آپ کو ان تک پہنچنے سے روک دیا۔ پھر اچانک وہب بن عبد مناف حضرت آمنہ کے والد نے دیکھا کہ چند سوار آسمان سے ظاہر ہوئے اور انہوں نے حضرت عبداللہ کے دشمنوں پر حملہ کر دیا اور یہودیوں کو بھگا دیا۔ یہ نظارہ دیکھ کر وہب کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ اس آسمی نوجوان سے اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح کرے۔ چنانچہ وہب حضرت عبداللہ کو جنگل سے
ساتھ لے کر حضرت عبد المطلب کے پاس آئے اور سارا واقعہ بتا کر اپنی بیٹی حضرت آمنہ کا نکاح حضرت عبداللہ سے کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی کے لیے حضرت آمنہ کو پسند فرمایا جو وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی لڑکی تھی اور خاندان اور رتبے کے لحاظ سے قریش کی سب سے افضل سمانت لڑکی تھی۔ حضرت آمنہ کے والد خاندان اور شرافت و عزت میں اونچے تھے اور بنو زہرہ کے سردار تھے۔